الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم ایک مخصوص ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ پروگرام گویا کہ ایک درس قرآن پر مشتمل ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اسی پر پھر درس قرآن کا سلسلہ کئی دنوں تک جاری و ساری رہتا ہے، اور مقصود لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مضامین کو جاننا ہے، جس سے ہمیں مقصود الہی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب مقصود الہی جان لیا جاتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پہلے قرآن عظیم کی عربی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس سے متعلق پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ جو تفسیری نکات ہیں وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ پھر کہیں قرآن نے محاسبہ نفس کی دعوت دی ہوتی ہے تو اس کی سعادت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر آیت کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی عمل ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے طریقے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ تو گویا کہ مختصر سے وقت میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کا کما حقہ فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ انبیاء اور رسول تھے، نبوت اور رسالت پر ہم نے کلام کیا، اور اس کے بعد پھر پرٹیکولر انبیاء علیہم السلام کو ہم نے زیر بحث لائے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہوا، اور آج سے انشاءاللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ آپ کے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، اور آپ کے اگر تذکرے کو جو قرآن پاک میں اس کو اجمالی طور پہ دیکھا جائے تو 4-5 پہلو واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ایک آپ کے فضائل و مناقب ہیں، دوسرے آپ کے تبلیغ دین ہے اور تبلیغ کے واقعات ہیں، تیسرا پھر اپنے اہل خانہ سے محبت وغیرہ کا اظہار ہے، چوتھا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اطاعت رب کے سلسلے میں بقیہ تمام رشتوں، نعتوں اور دنیاوی تعلقوں کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کی دعا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان تمام پر ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کس کس انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر۔ تو اس وقت ہمارا چونکہ زیر بحث حضرت نوح علیہ السلام ہے تو ہم انہی کے اوپر اپنی توجہ فوکس رکھیں گے، باقی کا تذکرہ انشاءاللہ وقت پر ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عالمین پر چن لیا، یعنی ان کے اس جہان والوں پر تمام پر فوقیت عطا فرمائی۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قطع نظر پہلے ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو جتنا تعریف کرنے والا باکمال ہوتا ہے اتنی ہی تعریف یقینی بھی ہوتی ہے، اور اس سے حظ نفس بھی یعنی نفس کو ایک مزہ، ایک بوئے کمال بھی اتنی ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک پاگل آدمی سامنے آ کر کہے کہ تم بہت اچھے ہو، تو اس میں کوئی ہمیں خوشی نہیں ہوگی کہ پاگل باولے کی بات سن کر کیا خوشی ہونی ہے۔ ایک عام سطحی قسم کا شخص جس کو ہم اتنا جانتے نہیں وہ ہماری تعریف کرے، اس سے ذرا لطف آئے گا۔ قریبی دوست ہماری تعریف کریں اور زیادہ مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی باکمال شخص جس کا کمال لوگوں نے تسلیم کر لیا ہو، جس کی علمیت کو لوگ مانتے ہوں، جو صاحب و رائے ہو، جس کے بارے میں لوگوں کا گمان بھی یہ ہو کہ یہ جو بات کہتا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہتا ہے اور اس کی بات 100% درست ہوتی ہے، اگر ایسا کوئی شخص ہماری تعریف کر دے
چاہے وہ کوئی سیاسی بڑی شخصیت ہو، کوئی اور عالمی لحاظ سے مشہور شخصیت ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی مفتی ہوں، کوئی خاندان کی بزرگ شخصیت ہو، تو اتنے ہی زیادہ وہ تعریف یقینی بھی مانی جاتی ہے کہ جی بالکل سچ اور حق تعریف ہوگی، اور اس سے پھر ہمیں جو ایک حظ نفس اور بوئے کمال محسوس ہوگی، اس کو تو کیا ٹھکانہ۔ اور دوسرے یہ کہ وہ تعریف چونکہ ایک ایسی شخص کے زبان سے نکلی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اچھا ہی گمان کرتے ہیں، تو اس سے ہماری عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور لوگ بھی ہمیں تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تعریف کے بعد ہم بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں مرکز بن جائیں، مرکز نکاح بن جائیں، مرکز محفل بن جائیں۔ تو اب آپ تھوڑا سا غور کریں اس تناظر میں کہ اگر ایک عام دنیاوی منصب رکھنے والا شخص ہماری تعریف کر دے تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، ہم اس سے بڑا حظ نفس محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو باکمال تصور کرتے ہیں، اور لوگ بھی باکمال تصور کرتے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہو، اور وہ بھی قرآن عظیم میں ذکر فرما رہا ہو، اور اسے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی زبان پر، مسلمانوں کی یا جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ان کے زبانوں پہ اس نے جاری فرما دیا ہو، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ یقینی سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام اس مقام و مرتبے کے ضرور حامل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یقینی طور پر نوح علیہ السلام اپنے تمام جہان والوں پر فوقیت رکھنے والے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا۔ تو اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید جو ایک پس منظر میں نے قائم کرنے کی کوشش کی ایک تصوراتی اعتبار سے، اس کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ صحیح طریقے سے ہم بعض اوقات ایسی آیات پڑھتے ہیں تو بس سرسری نگاہ ڈال کے نکل جاتے ہیں، اور شخصیات کی عظمت صحیح طریقے سے ہمارے دل میں راسخ نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا، اور اگر ہم اس کا اور زیادہ احساس کرنا چاہیں تو خود اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر کوئی ایک مجمع کثیر ہو، چاہے خاندان والے ہی جمع ہوں، اور خاندان کا ایک بڑا ہمیں کھڑا کر کے کہے بھئی یہ جو بچہ ہے نا، یہ بچی ہے پورے خاندان میں سب سے بہترین ہے، تو بس یہ حالانکہ وہ ایک عام سا شخص ہوگا، کوئی مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی بھی ہوں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی عالم دین ہو، مفتی ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی اور شخصیت ہوں، خاندان کی وجہ سے بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کتنی لذت ملے گی، کتنا مزہ آئے گا، اور خاندان والے اگر واقعی وہ شخص صاحب و رائے ہے تو ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں مرکز نگاہ بنانے میں دیر نہیں کریں گے۔ تو اسی تناظر میں اب آپ تھوڑا سا غور و تفکر کر کے دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اس احسن انداز سے تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو اب جو ہم ذکر کریں گے وہ اسی ذات کا ذکر ہے کہ جس کی تعریف خود اس کے رب نے فرمائی، اور ایسے انداز سے فرمائی ہے کہ واقعی وہ ایک قابل رشک شخصیت بن گئے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 اور 15، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان کے درمیان ٹھہرے رہے 1000 برس، إِلَّا 50 عامًا، سوائے 50 کے، تو 50 نکال دیں تو باقی 950 سال رہ گئے، یعنی 1000 سال اللہ نے فرمایا 1000 سال رہے سوائے 50 کے، یعنی 50 ہٹا کر پورے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے ہیں۔ لیکن مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارکہ ہے، 40ویں سال میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا، 40ویں سال میں۔ اس کے بعد 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب قوم سے آپ بالکل مایوس ہوئے کہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سوار ہوئے اور پوری قوم تباہ ہوئی، اور اس کی مدت تقریباً 6 ماہ ہے کہ آپ رجب کے مہینے 10 رجب کو آپ سوار ہوئے تھے، اور پھر 10 محرم کو آپ کی جو کشتی تھی وہ پہاڑ سے جا کر رکی تھی، تو محرم 10 رجب کو آپ بیٹھے تھے، تو رجب کا پورا مہینہ تقریباً لگا لیں، رجب، پھر اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی القعدہ، ذی الحج،
پھر محرم کی 10۔ تو گویا کہ یہ تقریباً 6 ماہ اور 20 دن 40 دن یعنی 6-7 ماہ اور لگا لیجئے، تو اس طرح 1000 سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارکہ بن جاتی ہے، اور اس میں سے 950 سال تک آپ مسلسل تبلیغ فرماتے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی طویل عمر اور اپنی عمر کا کتنا طویل حصہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین میں صرف فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے درمیان 50 سال تک 950 سال تک 1000 سال تک رہے، اور اس میں سے 50 کا استثناء فرمایا، تو 950 سال گویا کہ آپ کی تبلیغ کی عمر بنتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سورہ ہود کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے آپ کی تبلیغ دین کا ایک طویل واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں طوفان کے بارے میں بھی تفصیلی بیان تھا، تو اس لیے پہلے اس کو میں نے لے لیا، ورنہ بہت کئی مقامات پر یہی واقعہ ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم تقریباً مقامات کو لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نوح علیہ السلام کی تبلیغ مشکلات کا تذکرہ فرمایا، پھر قوم کی ہٹ دھرمی، اور اس کے بعد جو عذاب ان پر آیا اس کو اللہ نے بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس محنت کو کس طرح ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین، واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ واضح طور پہ ڈر کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، ایک درد دینے والے دن کے عذاب کا۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم یہ بت پرستیاں وغیرہ نہ کرو، معبودان باطلہ کی عبادت نہ کرو، بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر تم پر ایک عذاب آئے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسے ہی ایک آدمی دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور تمہاری اگر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو تمہاری پیروی کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اراذل ہیں، اراذلنا۔ اگر اراذلنا کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو بہت ہی مطلب گھٹیا انہوں نے لفظ استعمال کیا، جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ لفظ میں چونکہ ذکر کر رہا ہوں کہ کمینے جن کو کہا جاتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس قوم کے یہ کمی کمین ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس طرح انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مومنین کا تذکرہ انتہائی تحقیر کے ساتھ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسے ایک بشر ہی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی سرسری نگاہ اگر ہم ڈالیں تو اس کے سوا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کی پیروی چند اس طرح کے نیچ قوم کے نیچ لوگوں نے اختیار کی ہے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی بھی وصف میں بڑائی نہیں پاتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم نہیں دیکھتے کہ تم ہم سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی صحیح دلیل کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے، رحمت سے مراد نبوت، حکمت، یہ مجھے اس نے اپنی رحمت سے دی ہے، فعمیت علیکم، تو تم اس میں اندھے رہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اسے تمہارے ذمے کر دیں اور تم بیزار ہو؟ یعنی گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے حکمت اور رحمت عطا کی ہے، اور یہ وصف میری بزرگی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے فعمیت علیکم، تو تم اس سے اندھے رہے، تو کیوں تم نے اس کو نہ دیکھا؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون،
اور کیا ہم اسے تمہارے ذمے کر دیں، حالانکہ تم تو بیزار ہو، ان چیزوں سے ہی بیزار ہو، اطاعت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے کلمات کو ذکر کرتے کرتے دفاع فرمایا کہ یہ نبوت کے یہی اہل تھے، اور یہ چیز اگر تمہیں دے دی جاتی تو تم تو پہلے اس کے مخالف تھے، اس کا فائدہ کیا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کچھ بھی مال وغیرہ طلب نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے اراذل نے، جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں قریب کرنے کی غرض سے ان غریب لوگوں کو پیچھے کر دوں گا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ لوگ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں تم کو صرف ایک جاہل قوم کے طور پر پاتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ ان طردتہم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں از خود غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول انی ملکن، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ دین فرمائی، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے تذکرے کے وقت بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں یہ اکثر نیچے والوں کو مروانے کا، تباہ کرنے کا، ہلاک کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے، ان کی چودراہٹ ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیچے والے لوگ بیچارے ان کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو براہ راست تو ہونے نہیں دیتے، یہ اپنے ساتھ کسی کو براہ راست رکھتے ہیں، اور گویا کہ بیچ میں ایک ذریعہ واسطہ سبب بنتے ہیں، اور پھر یہ جو چاہتے ہیں آگے جانے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کو یہیں پر روک کر واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اس طرح نیچے رہنے والے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ